پچھلے جمعے کو مجھے 31.5 لاکھ روپیہ اس عمل کو پڑھتے ہی ملا۔ پروف دکھاؤں گا آپ کو۔ ہفتہ، اتوار، پیر، 3 دن، ہفتے کو اور اتوار کو اور جمعے کو، 3 دنوں میں آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی اور آخر میں خفیہ جملہ۔ ٹوٹل 4 چیزیں ابھی بتاؤں گا، اسی وقت بتاؤں گا۔ آج جمعہ ہے، آج پڑھو، آج ملے گا۔ کل ہفتہ ہے، کل پڑھو، کل ملے گا۔ اتوار پڑھو، اتوار کو ملے گا۔ تینوں دن پڑھو، تینوں دن ملے گا۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، چپل سے مجھے مارنا۔ اگر تمہاری غریبی، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا اگر 1 گھنٹے میں خاتمہ نہ ہو جائے تو مجھے گریبان سے پکڑنا، مجھے جوتے سے مار کر جانا۔ اللہ پاک کی قسم، اس جیسا وظیفہ تمہیں اپنی پوری زندگی میں نہ ملے گا۔ اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا کہ آج جمعہ، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں جس گھر میں بھی یہ چھوٹی سی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ 3 منٹ میں اللہ پاک کی مدد کو دیکھے گا۔ دیکھیں، یہ عمل ویسے 3 سے 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ 1 گھنٹے میں بڑے سے بڑا قرضہ دور، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ بیماری دور، بے اولادی دور، ذاتی مکان کے لیے، اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر، یا اللہ یا رزاق یا غنیم کو پڑھ کر، آخر میں یا ربنا کا خفیہ عمل کرنا ہے۔ 1 منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اگر 1 منٹ دینے سے فوری طور پر ذاتی مکان مل جائے۔ پچھلے جمعے میرے پاس ایک دکھیاری، یوں تو میرے پاس ہر جمعہ ہفتہ اتوار بے شمار لوگ اس عمل کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ جناب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جمعہ، ہفتہ، اتوار کا کوئی خاص عمل آپ کے پاس موجود ہے، خدا را ہمیں بھی بتائیں۔ میں نے پچھلے جمعے کو، آپ یقین کریں، ایک دکھیاری بہن میرے پاس روتی ہوئی آئی۔ کرائے کا مکان، 3 سال سے کرائے کے مکان میں تھی، دھکے کھا رہی تھی، پریشانی میں تھی، رو رہی تھی، قرضوں میں، بیماریوں میں جکڑی ہوئی تھی، ہر طرح کی مشکلوں میں تھی۔ پچھلے جمعے میں نے اس دکھیاری عورت کو یہ عمل بتایا۔ 1 گھنٹے میں اس کے اپنے رشتہ دار نے میرے خیال سے 80 سے 85 لاکھ کا 3 کمروں کا فلیٹ اس کے نام کروا دیا۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ یہ عمل تمہیں پڑھتے ہی ایسے غیبی معجزات دکھائے گا، ایسے کمالات دکھائے گا کہ تم کہو گے کاش یہ عمل میں نے کبھی زندگی میں پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میں آج اتنی در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ میرے غریبوں، دیر آئے پر درست آئے۔ آج ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے تو کل پڑھ لینا۔ 3 دن ہیں، 72 گھنٹے ہیں۔ کیا تمہارے پاس ان 3 دنوں میں اپنے لیے صرف 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے؟ کیا تم یوں ہی در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو؟ کیا تم یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو؟ مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے۔ یا تو ساری زندگی در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ میرے غریبوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو دیکھے، تمام چیزیں آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، لیکن میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج تیری ایک بھی نہیں چلے گی۔ آج اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر اگر 1 گھنٹے میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو آؤ میری غریب بہنوں بھائیوں، آؤ، میں تمہیں سینے کا وہ سچا راز، اپنے جگر کی وہ سچی تسبیح تمہارے حوالے کروں گا، جسے پڑھنے کے بعد تم کہو گے کہ کاش ہم نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا۔ پچھلے جمعے کو 40 بندہ مالا مال ہوا۔ پچھلے ہفتے کے دن بھی لوگوں نے جھولیاں بھر کر دعائیں دی، اور اتوار کو لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلے۔ یہ 3 دن میں کسی بھی دن پڑھ لیں، یا کسی بھی تینوں دن بھی پڑھیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو پہلا کلمہ، دیکھیں عمل کی شروعات کرنی ہے پہلے کلمے سے۔
جمعہ ہفتہ اتوار کسی بھی دن تنہائی میں اپنے گھر میں دفتر میں آفس میں کہیں بھی بیٹھ جائیں درود شریف ایک بار پڑھ لیں کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں صلی اللہ علی محمد پڑھیں میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر 1 گھنٹے میں غیبی خزانوں کو لوٹنے والا 1 گھنٹے میں ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا آغاز کریں دیکھیں بہت سی میری بہنیں بہت سے میرے بھائی کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو درود شریف پڑھنا نہیں آتا میرے غریبوں آپ نے فکر نہیں کرنی نہ میرے غریب نہ اگر آپ کو درود شریف نہ آئے تو آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار تنہائی میں بیٹھ کر بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر آپ نے میرے دوستوں پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی پھر آپ نے کھڑے نہیں ہونا پھر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے پھر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کی خفیہ تسبیح پڑھ کر آخر میں یا ربنا کا خفیہ عمل کرنا ہے یہ تمام چیزیں اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ بھی چاہے نا وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے آپ تو ماشاءاللہ میری بہنوں میرے بھائیوں جوان ہوں گے بزرگ ہوں گے جو بھی ہوں گے اگر کوئی ایسا شخص جس کی دکان پر سناٹے ہیں آج جمعے کو یا ہفتے کو اتوار کو اپنی دکان پہ پڑھ کے دیکھ لیں اپنے کاروبار کی میرے بھائیوں میری بہنوں جگہ پر پڑھ کے دیکھ لیں دکان پر اتنی رش لگ جائے گی کہ آپ کہو گے یہ کیا ہو گیا آپ کی دکان پہ برکتیں شروع ہو جائیں گی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کی وہ بیماری وہ پریشانی اس عمل کو پڑھتے ہی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی بستر پر لیٹا مریض پڑھ لے تو بستر سے کھڑا ہو جائے عمل کے پڑھتے ہی ظالم ضدی شوہر معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے روٹھا محبوب قدموں میں محبت میں ناکامی ہے اے میرے غریبوں اے میری دکھیاری بہنوں یہ عمل جمعہ ہفتہ اتوار کو 3 بار پڑھو اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے لیکن صرف پہلا وظیفہ نہیں پڑھنا پھر دوسرا تیسرا چوتھا تمام چیزیں پڑھنی ہیں اور عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو تھوڑا سا بھی یہاں وہاں نہیں کرنا اگر تیری توجہ یہاں وہاں چلی گئی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ یا آج جمعہ ہفتہ اتوار کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا انشاءاللہ بیرے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے اب میرے غریب دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے اے میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخر یہ ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا اعلان ہے یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے دل کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اصل پیغام ہے یعنی عبادت دعا امید خوف بھروسہ اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے جب بندہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک خفیہ ترتیب سے پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے میرا معبود صرف اللہ ہے میری امید صرف اللہ ہے اور میری رہنمائی محمد پاک کی سنت کے مطابق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں دولت شہرت اور منصب سب عارضی ہیں مگر اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اسی لیے دل کا سہارا بھی اللہ ہو دعا بھی اللہ ہو اور بھروسہ بھی اللہ ہو قرآن مجید بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے اور نبی کریم نے پوری زندگی اسی پیغام کو پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یہی پیغام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر
سمٹا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل سے اس پر ایمان لانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا اللہ ہے اور ہر نعمت اسی کے خزانے سے ملتی ہے۔ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاملے میں نبی پاک کی تعلیمات کو اپنا نمونہ بنائیں، محبت بھی آپ سے، اطاعت بھی آپ کی اور زندگی کا راستہ بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ لا الہ الا اللہ انسان کے دل سے شرک، غرور، مایوسی اور بے اعتمادی کو نکال کر یقین، امید، توکل اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ جب یہ کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو انسان جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل عزت اللہ کی عطا میں ہے اور اصل نجات محمد پاک کی سنت کی پیروی میں ہے۔ پس آئے اس عظیم کلمے کو صرف زبان پر نہیں بلکہ اپنے دل، اپنے کردار، اپنی زندگی میں بھی جگہ دے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان کی بنیاد، ہدایت کا راستہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حقیقی پیغام ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کو 1 گھنٹے کا چیلنج یوں ہی نہیں کیا، میں نے آج اللہ پاک سے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ میں نے اس عمل کو 1.5 سال پہلے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا۔ میں نے بھی آپ کی طرح دنیا کے ہر وظیفے کو آزمایا۔ کوئی مولانا کہتا بیٹا تو یہ پڑھ، بیٹا تو وہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ۔ میں لوگوں کی باتوں میں آ کر کئی ٹائم تک وظیفے پڑھتا گیا۔ دیکھیں میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے نا میری بہنوں، وہ تم نہ کرنا، میری دکھیاری بہنوں وہ تم نہ کرنا۔ اگر آج تم نے یہ 3-4 چیزیں، ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، لیکن پڑھنا جمعے، ہفتہ، اتوار کو، اب آپ کہو میں اس عمل کو یعنی کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو پڑھوں تو اس عمل کا 1 سے 2% فائدہ ہوگا، لیکن جب جمعہ کو یا ہفتے کو، اتوار کو آپ صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے جو یہ تمام چیزیں پڑھیں گے، اگلے 1 گھنٹے میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج انشاءاللہ تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ، ہفتہ، اتوار ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا، یہ رشتوں کی بندش، یہ ظالم کا ظلم، یہ محبت میں ناکامی، ہر طرح کی مشکل، قرضے، بند کاروبار، جاب کے لیے کوئی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد جہاں سے گزرو گے انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی، لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو انشاءاللہ میرے دوستو وہ اس عمل کے معجزات دکھیں گے کہ آپ کہو گے کہ میں نے ایسا عمل اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی غیبی خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے اور آپ کے حاسدین، رشتے دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا کہاں سے آ گیا۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا تو نے کیا پڑھ لیا ہے، تو آپ کہو گے بیٹا میں نے جمعہ، ہفتہ، اتوار کا ایسا عمل پڑھا ہے جو آج تک نہ کبھی نے کسی نے سنا ہوگا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن میں ابھی جو آپ کو 2nd نمبر پر دیکھیں، میں آخر میں آپ کو چاروں چیزیں دوبارہ بھی سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے کوئی بھی چیز آپ کی میرے دوستو آپ کو بار بار سمجھاؤں گا، بس آپ نے بھی ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے۔ آپ کی واٹس ایپ پر، فیس بک پر جو بھی غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس غریب، بیمار، لاچار تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا۔ کومنٹس میں یا ربنا لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ اگر پہلے کلمے سے نبی پاک سے سچی محبت ہے تو لائک کرتے ہوئے جانا، اور اپنی اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا تاکہ تمہیں روزانہ اس طرح کی نئی وظائف کی ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دوستوں 2nd نمبر پر دیکھیں، آپ نے یا اللہ یا محمد کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا محمد، دیکھیں ایک تو اللہ پاک کا ذاتی نام جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہے۔ ذرا سوچو، ذرا جائزہ لو، ذرا تصور کرو ہاتھ کیا لگا ہے، دولت کا ایٹم بم لگ گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، نہ میرے غریب نہ، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی میرے دوستو رزق دروازے توڑ کر آئے گا، غیب سے دولت کی بارش نہ شروع ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اب
آپ نے دیکھیں آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار اپنے گھر میں دکان میں دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں, دیکھیں جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب پہلے یا اللہ یا محمد کا مطلب پورا سمجھیے گا. دیکھیں میرے دوستو, جب دل بے چین ہو, آنکھیں اشکبار ہو اور انسان اپنے رب کی رحمت کا طلبگار بن جائے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے جو پکار آتی ہے وہ ہے یا اللہ. یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ, یعنی اپنے رب کو محبت, عاجزی, محبت اور دعا کے ساتھ پکارنا. یہ ایک ایسے رب کو پکارنا ہے جو ہر چیز کا خالق, مالک, رازق, رحیم اور کریم ہے. وہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے, ان کی فریاد جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں سے خوب واقف ہے. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ تو گویا وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں, میری مدد فرما, مجھے معاف فرما, مجھے سیدھا راستہ عطا فرما اور میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے. اب آئیں یا محمد کے معنی کو سمجھتے ہیں. لفظ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے. اگر کوئی شخص یا محمد صرف محبت, ادب یا آپ کو یاد کرنے کے معنی سے کہتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی اللہ کے آخری رسول کو محبت اور تعظیم کے ساتھ یاد کرنا. البتہ عبادت, دعا اور حاجت طلب کرنے کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان مختلف فقہی و اقتدادی آراء موجود ہیں. سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ عبادت اور حقیقی مدد مانگنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اسی لیے سب سے عظیم اور متفقہ پکار یہی ہے یا اللہ. یہ وہ صدا ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے. یہی وہ پکار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کو معافی, رزق میں برکت, دل کا سکون اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے. اور جب زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو دل محبت سے بھر جاتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی, رحمت العالمین اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بس ایک مومن کی زندگی کا خوبصورت پیغام یہ ہے کہ یا اللہ کہہ کر اپنے رب سے دعا کرے اور محمد پاک سے محبت, ان کی سنت کی پیروی اور ان پر کثرت سے درود سلام بھیجے. یہی ایمان کی خوشبو ہے, یہی دل کا سکون ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے میرے دوستو. اب آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے, لیکن کیسے پڑھو گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھو گے؟ نہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے پہلے کلمے کی خفیہ ترتیب پڑھی اسی طرح یا اللہ یا محمد کو بھی پڑھنا ہے, لیکن عمل کو شروع کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر. جمعہ ہفتہ اتوار اپنے گھر میں, دکان میں, دفتر میں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, درود شریف ایک بار پڑھ لیں, بہت اچھا ہے. اگر درود شریف یاد نہ آئے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر جو میں نے پہلے کلمے کا پورا عمل سمجھایا آپ نے پڑھ لیا اور اس کے ساتھ جو جملہ بتایا آپ نے 3 بار پڑھا. پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا, آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے. لیکن کیسے پڑھو گے؟ آج یا اللہ یا محمد کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا. یا اللہ یا محمد المدد, یا اللہ یا محمد المدد. میرے دوستو پھر تیسری بار بھی پڑھیں یا اللہ یا محمد المدد. کتنا وقت لگ گیا؟ 2 وظیفے پڑھ لی ہیں, 2 چھوٹے سے وظیفے جلدی سے اور بتاؤں گا اور چلا جاؤں گا. اللہ والو پڑھ لو گے تو مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے. اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کر آخر میں یا ربنا کا چھوٹا سا خفیہ عمل کر کے عمل ختم کرنا ہے. اور جیسے ہی عمل ختم ہوگا ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوگی. اللہ کا کوئی ولی آئے گا, غیبی فرشتہ آئے گا اور کہے گا یہ لے بیٹا, یہ لے, تجھے اللہ نے انعام بھیجا ہے. میرے دوستو کب پڑھو گے؟ جب کیا قرضدار گریبان پکڑ لیں گے؟ کیا جب پڑھو گے؟ جب غریبی سے فاقوں سے کیا مر جاؤ گے جب پڑھو گے؟ نہ میرے غریب, نہ آج جمعے کو ملے تو جمعے کو پڑھ لینا, آج یا تو پھر ہفتے کو میری ویڈیو ملے تو ہفتے کو پڑھ لینا, یا اتوار کو ملے تو اتوار کو پڑھ لینا. کوشش کرنا تینوں دن پڑھیں, کیونکہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ملتا جائے گا. پچھلا جمعہ ہفتہ اتوار تقریباً 400 کے قریب 3 دنوں میں لوگوں نے یہ عمل پڑھ کے کامیابی حاصل کی. بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے, بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے. ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایک ہی حل ہے, جمعہ ہفتہ اتوار کا جادوئی عمل. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے. میرے دوستو دیکھیں آپ نے 2 وظیفے پڑھ لی ہیں, اب تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھو گے؟
یا اللہ یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو یا غنیو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر آخری وظیفہ یا ربنا کا میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھو یا ربنا کا مطلب تو آپ جانتے ہوں گے، یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب اکثر میری بہنیں میرے بھائی صبح شام رات یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک شکوہ بھی کرتے ہیں کہ جناب عالی نہ غریبی ختم ہوئی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، نہ کوئی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہوا۔ تو آج ان تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یا ربنا کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ، لیکن تینوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد پہلے کلمے کی خفیہ ترتیب پڑھی، پھر یا اللہ یا محمد، پھر یا اللہ یا رزاق یا غنی، تینوں کو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ اگر ویڈیو کاٹ کر دیکھتے آئے ہو تو خدا را پہلے ان تینوں وظیفوں کی ترتیب، تعداد، طریقہ سمجھ لیں، پھر آخر میں آپ نے یا ربنا کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی یہ عمل بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ میں غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی کا ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے جمعہ، ہفتہ، اتوار تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا مغنی شامل کرنا ہے۔ یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی 3 بار پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیں۔ ایک